بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے مخدوم محترم حضرت مولانا حافظ گلزار احمد صاحب آزاد دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ ہمیشہ کی طرح یکم رمضان سے 25 رمضان المبارک تک فہم قرآن و سنت کورس کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد فرماتے ہیں اور ملک بھر کے بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اچھی خوبی والی بات یہ ہے کہ مختلف موضوعات کے اوپر جو اصلاح معاشرہ کے طور پر بھی کام آتے ہیں اور ایک دینی سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو آج حضرت نے مجھے بھی یہ دعوت دی ہے، میرے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے، سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ امت جو ہے مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے اور بڑے بڑے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے دجالی فتنے ہیں جو امت کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر ایسے پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے اور ان کے جملہ احباب کو اور سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے آج ماشاءاللہ انہوں نے آن لائن یہ پروگرام جاری کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اچھا اقدام کیا ہے۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بھی اور ان کے اس پروگرام میں دلچسپی رکھنے والے اور سننے والے بھی اور مقررین حضرات بھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے امت کے اندر بہت بڑے فتنے نمودار ہو چکے ہیں، ان میں قادیانی ایک بہت بڑا ناسور ایک فتنہ ہے جو ختم نبوت کے مقدس مشن کو بھی اس نے معاف نہیں کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، امت کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، گمراہی اور ارتداد پھیلاتے ہیں۔ ان حالات کے اندر امت مسلمہ کی رہنمائی کرنا اور ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو بچانے کی کوشش اور جستجو یہ قابل تعریف ہے۔ آپ دیکھیں کہ ختم نبوت کا مقدس مشن، اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 23 سالہ دور نبوت میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین پیغمبر نے جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جو انہوں نے جہاد کیا اور صحابہ کے لشکر جرار کو روانہ فرمایا، تو اس کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے جن کے اندر 700 قرآن مجید کے حفاظ اور قرآن کے قاری بھی تھے۔ اور الحمدللہ پھر اس فتنے کے خلاف اس جہاد کے اندر جہاں 1200 صحابہ کام آئے، شہید ہوئے، وہاں دشمن کے ہزاروں کی تعداد کے اندر کفری لشکر جو ہے وہ فی النار ہوا اور مسیلمہ کذاب بھی رسید ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی اور یہ ختم نبوت کے مقدس مشن کی میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک ان فتنوں کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف جتنا بھی اکابر ہمارے علماء، مشائخ اور کارکنان کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ تو انشاءاللہ
ہم بھی زندگی کے آخری سانس تک اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ ان فتنوں بالخصوص قادیانی فتنہ کے خلاف بھی انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی جد و جہد کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مقدس مشن ہے۔ اس کے لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بشارت بھی دی، خوشخبری بھی دی۔ ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی آخرت سنوارتے ہوئے دین کے مقدس مشن پر گامزن ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا انتہائی شارٹ کٹ راستہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مقدس مشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جب 1926 سے لے کر 1935 تک یہ احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور کی اس وقت یہ ریاست تھی، تو ایک عائشہ نامی خاتون نے جب وہ بلوغت کو پہنچی تو اس نے عدالت کے اندر یہ کیس دائر کیا کہ میرا شوہر جو ہے وہ مرتد ہو چکا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا۔ تو اس مقدمہ کو چلتے ہوئے پھر بہاولپور کی عدالت کے جج جناب محمد اکبر صاحب جو ایک بہت بڑے مجاہد اور عاشق رسول تھے، ان کی عدالت میں جب یہ کیس آیا تو الحمدللہ اس مقدمہ کی پیروی کے لیے دارالعلوم دیوبند سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لانے کا انتخاب کیا گیا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ 65 سالی کے باوجود بھی اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے اور عدالت کے اندر انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے، سینکڑوں علماء کرام بھی موجود تھے اور انہوں نے اس مقدمہ کو الحمدللہ بہت شاندار بہترین انداز کے اندر لڑا۔ اور ایک ایسا موقع بھی آیا کہ حضرت کے دلائل سننے کے بعد قادیانی جو شمس الدین تھا اس نے عدالت کو مخاطب ہو کر یہ کہہ دیا کہ علامہ صاحب ایسی باتیں کر رہی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، گویا کہ وہ مرزا غلام قادیانی کے حق میں وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جلال کے اندر آئے اور جذبات میں اور عشق رسول سے جھوم کر انہوں نے عدالت کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ جج صاحب اگر یہ چاہیں تو میں یہاں عدالت کے کٹہرے میں مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، خنزیر کی شکل میں اگر نہ دکھا سکوں تو میری سزا گولی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ تو پوری عدالت کا کمرہ جو تھا وہ حیران رہ گیا اور خود جج صاحب بھی اپنے منہ میں انگلی رکھ کر دیکھ رہے تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور اس وقت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کوئی ایسا جلال تھا اور ایسا جمال کہ جب وہ جلال کے اندر آتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ قہر ذوالجلال بن کر جو ہے ان کے اوپر کفر کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں۔ اور جب وہ قرآن و سنت کے دلائل دیتے تو ان کے اوپر جمال مصطفی کے جناب علی مناظر دیکھے جا سکتے تھے۔ تو عدالت کے باہر جب نکلے تو کی تعداد میں تھے، انہوں نے فرمایا حضرت علامہ صاحب آج آپ نے یہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اگر جج صاحب آپ کو یہ کہہ دیتے کہ دکھاؤ تو پھر آپ کیا کرتے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے پیغمبر کی جس طرح نبوت اور ختم نبوت پر آپ کی صداقت پر مجھے یقین ہے، مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اگر مجھے جج صاحب کہہ بھی دیتے تو میں دکھا بھی دیتا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بات فرما گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو تحفظ ختم نبوت کے مقدس مشن پر کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی خوشخبری والی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے کچھ بھی کام نہ کر سکے تو پھر ہم سے گلی کا کتا بھی اچھا ہے۔ تو دیکھیں کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تحفظ ختم نبوت کے مقدس مشن کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں وقف کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس مشن کے اوپر ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات آگے چلتی ہے۔ تو جب وہ وفات پا گئے تو ہمارے پاکستان سے بھی اور دیگر علاقوں کے علماء بھی وہاں حضرت کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے اور وہاں مراقب بھی رہے۔ تو ایک ہمارے حضرت حسین علی شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں گئے تو ان کی قبر پر کافی دیر تک مراقب رہے۔ تو
بعد کے اندر جب دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کے دفتر میں گئے تو علماء نے کہا حضرت آپ نے بہت دیر کر دی ہے، کہیں حضرت سے کوئی لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں ہوئی، ملاقات تو نہیں ہوئی۔ پہلے تو حضرت نے اس بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن ان حضرات علماء کے اصرار پر حضرت نے فرمایا ہاں میری حضرت سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو حضرت سے آپ نے پوچھا ہوگا کہ کیا بنا؟ جی میں نے پوچھا ہے، اور حضرت نے مجھے یہی فرمایا ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے میری تحفظ ختم نبوت کے مقدس مشن پر کام کرنے کی برکت سے اللہ نے میری نجات اور بخشش فرما دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان حضرات کے لیے جو الحمدللہ ہمارے اکابر بزرگ، پھر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے رفقا، اور پھر ان کے بعد حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ابنائے امیر شریعت اور حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے شیخ حضرت فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ سمیت سینکڑوں علماء نے الحمدللہ اس مقدس مشن کے اوپر کام کیا ہے، جو آج الحمدللہ ہم انہی کے طرز کے اوپر، اپنے اکابر کی طرز پر، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج ہم بھی الحمدللہ تحفظ ختم نبوت کے مقدس مشن پر، یہ ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ہو، باقی دیگر جماعتیں ہوں، الحمدللہ اپنی اپنی ہمت وسعت کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ بہت بڑا مبارک اور مقدس مشن ہے۔ تو آج یہ امت کا حق بنتا ہے کہ ایسی جماعتوں، ایسی تنظیموں، ایسے افراد، ایسے مبلغین اور اس مقدس مشن پر کام کرنے والوں کی ان کو چاہیے کہ وہ رہنمائی بھی کریں، ان کی سرپرستی بھی کریں، ان کے ساتھ دعائیں بھی دیں ان کو، اور اس مقدس مشن کے لیے جس بھی مسلمان سے، مرد و خواتین سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ضرور کرنا چاہیے، اور ختم نبوت کے منکرین کا راستہ ہمیں ہر سطح پر روکنا چاہیے۔ اور جو ہمارے عوامی منتخب نمائندے پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں، قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، تو ہم ووٹروں اور سپورٹروں کو بھی چاہیے کہ ہم ان سے بھی یہ عہد لیں کہ وہ بھی اسمبلی کے اندر جا کر جو ہے تحفظ ختم نبوت کی بات کو کریں، اور قادیانیت کے بڑھتے ہوئے ارتدادی سرگرمیوں کے لیے ان کو بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو قادیانی اکثر جو ہے ہمیشہ حکومتی سطحوں کے اندر، حکومتی حلقوں کے اندر بیٹھ کر وہ بڑی بڑی سازشیں بناتے ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کو کے لیے وہ بڑا بحرانی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت ہے، الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے نماز ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، عام دنیا دار ہو سکتا ہے، لیکن جب رسول اللہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ آتا ہے تو یہ نوجوان اور یہ بوڑھے اور یہ بچے یہ سب سے پہلے آگے میدان میں ہوتے ہیں۔ تو آج اس بات کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی چاہیے، اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے لٹریچر اور رسائل اور جرائد کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، حضرات علماء کرام کے بیانات کو سننا چاہیے، ان کو آگے سے آگے پھیلانا بھی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ختم نبوت کے مقدس مشن پر جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ مبارک کام لے رہا ہے، انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہمارا بھی بنے گا انشاءاللہ۔ تو انہی حالات کے پیش نظر میں یہی درخواست کروں گا کہ جتنا بھی حضرات علماء کرام ہیں، جیسے ہمارے حضرت خواجہ خان محمد صاحب شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کم از کم ان حضرات علماء کرام کو ہر جمعے میں کم از کم ختم نبوت کے مقدس مشن پر کم از کم اپنے گفتگو میں 15 منٹ تک تو بیان کرنا چاہیے، تاکہ امت کو پتہ چلے۔ میں گزشتہ دنوں آزاد کشمیر میں گیا، ایک ضلع کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع تھا، اور میں نے جب یہ ختم نبوت کی اہمیت بیان کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ سب سے پہلا شہید ختم نبوت کون ہے؟ تو میں ان کو 500 روپیہ انعام دوں گا۔ بڑے بڑے حضرات تھے، کم از کم بھی میرے خیال کے مطابق 5000 سے زیادہ کا اجتماع ہوگا۔ اتنے بڑے اجتماع کے اندر ایک آدمی بھی یہ نہیں اٹھا، نہیں کسی نے بتایا کہ سب سے پہلا شہید ختم نبوت کون ہے، اور جنگ یمامہ میں کتنا مسلمان شہید ہوئے، کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا دشمن
اپنے جھوٹے مذہب کے بارے میں اتنا کچھ وہ معلومات رکھتا ہے، لیکن سچے نبی کے سچے عاشقوں کو بھی ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اپنی ہمت کے مطابق ہمیں اس حوالے سے معلومات بھی ہونی چاہیے، اور کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری نوجوان نسل کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس مسئلہ کے اندر ہماری جماعت بھی انٹرنیشنل ختم نبوت کام کر رہی ہے، اور دیگر جماعتیں بھی، مجلس احرار اسلام ہو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو، ہماری جماعت کے مبلغین اور ذمہ داران ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کام کر رہی ہیں۔ یہاں گجرانوالہ ڈویژن کے اندر اور پنجاب کی سطح پر بھی ہماری جماعت ماشاءاللہ حضرت حافظ گلزار احمد آزاد صاحب کی معیت میں ماشاءاللہ اچھے بھرپور شاندار انداز میں کام کر رہی ہے، اور اسی طرح چناب نگر میں الحمدللہ ہمارا ادارہ بھی کام کر رہا ہے، اور ہمارے یہ رسالہ صدائے ختم نبوت بھی الحمدللہ یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس سے استفادہ آپ سب حضرات یہ کر سکتے ہیں۔ دیگر رسائل و جرائد بھی اس عنوان پر ماشاءاللہ بہت اچھے انداز کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اس حوالے پر یہ کام کریں گے تو ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس عنوان کے اوپر ان فتنوں کے خلاف، بالخصوص قادیانی فتنے کے خلاف جتنے بھی تنظیمیں ہوں، جتنے بھی افراد ہوں، جتنے بھی ادارے ہوں کام کرنے والے، وہ تھوڑے ہیں اور زیادہ ہونے چاہیے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ تحفظ ختم نبوت کے مقدس مشن پر کام ہو۔ الحمدللہ انہوں نے متعدد بار مجھے بھی افریقہ کے اندر بھی دورہ کرایا، عرب امارات کے اندر بھی، اور دیگر علماء کرام کو بھی حضرت والا خصوصی دورے کراتے تھے، اور افریقہ کانفرنسوں کے اندر بھی ان بڑے بڑے حضرات کو ماشاءاللہ بلایا اور وہاں بھی کام کیا۔ آج جو وہاں افریقہ کے اندر جو قادیانیت پھل اور پھول رہی تھی، الحمدللہ ہمارے ان اکابر علماء حق کی اس محنت اور جد و جہد سے الحمدللہ وہاں ان کی وہ تعداد جو بڑھ رہی تھی رک گئی، اور بہت سارے قادیانیوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اور خود چناب نگر جو قادیانیت کی ایک اسٹیٹ ہے، الحمدللہ وہاں پر بھی آئے دن کوئی نہ کوئی قادیانی مرد اور عورتیں الحمدللہ اسلام کر کے دامن ختم نبوت سے وابستہ ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے اکابر کی اخلاص اور ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مشن پر کام کرنے والوں کی اپنی غیبی نصرت اور مدد فرمائے، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔